حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل اور احسان ہے جس مالک الملک نے کچھ لمحے اپنے گھر کی اس مبارک دن اور مبارک وقت میں حاضری نصیب فرمائی، اللہ سے قبول فرمائے، اور اس کو بڑی دل میں عظمت کے ساتھ سمجھا کریں کہ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ جو بندہ اس کو اللہ کا احسان سمجھتا رہے گا اللہ اسے حاضری کی توفیق بھی عطا فرماتے رہیں گے، اور جو اس کو اپنا کمال سمجھے گا پھر اللہ اسے اپنی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی توفیق سے نہ کسی خیر کو بلائی کو اپنی طاقت سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی نقصان شر اور برائی سے بچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، نہ برائی اور شر سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خصوصیتیں عرض کی تھیں، 7ویں حدیث پڑھی تھی، آج ہم وہ عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے گارے میں، یعنی انسان کیسے بنائے، پانی اور مٹی ہے، پھر اس کو ہوا سے، پھر اس کو اور پختہ کیا آگ سے، تو انسان، پھر اس میں روح پھونکی تو کیا ہوگا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے سننے والا انسان بنا دیا۔ کل مٹی تھا تو کچھ نہیں تھا، آج دیکھنے سننے والا انسان بن گیا ہے۔ تو رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام میں ابھی روح نہیں ڈالی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ لکھ دیا، لوح محفوظ میں یہ فیصلہ لکھ دیا کہ جو سلسلہ میں آدم علیہ السلام سے خلافت کا شروع کروں گا اس کی تکمیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کی شکل میں تھے، یعنی روح ابھی نہیں پڑی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسری خصوصیت عالم ارواح کی یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا، اور پھر نبیوں کو روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا۔ جب تمام روحوں کو جمع کیا تو ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس نے سب سے پہلے بلا کہا کیوں نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح ہے۔ اس سے سن کر سارے نبیوں نے بھی بلا کہا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تو ان سے پوچھا اور ان سے کہا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں۔ حکمت کے بہت سے معنی ہیں، لیکن سادہ سا لفظ یہ ہے کتاب بھی مل جائے اور نبوت کا مقام بھی مل جائے۔ جب تمہیں کتاب بھی مل جائے اور مقام نبوت بھی مل جائے، تو مقام نبوت پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ ذکر اللہ نے کتاب کا پہلے کیا اور مقام نبوت ملنے کا بعد میں کیا، اس لیے کہ پہلے کتاب ملتی ہے، نبی پھر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اعلان، اس نبوت کے اعلان کے لیے پہلے اس کو وحی آتی ہے، اور وحی پہلے آتی ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے۔ ملتی نبوت پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے، اعلان نبوت کا بعد میں ہوتا ہے، کتاب پہلے ملتی ہے، اس لیے تذکرہ کتاب کا پہلے کر دیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم سب کو کتاب و حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، عربی میں کہتے ہیں ثم جو ہے یہ تاخیر اور مؤخر کے لیے ہے،
ثم جاءکم، پھر اس کے بعد میں جب ایک رسول بھیجوں، رسول، علماء نے لکھا ہے عربی میں یہ جو تنوین دو زبر دو پیش ہوتے ہیں جس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین عظمت شان کے لیے ہے، عظمت شان کے لیے۔ پھر ایک عظمت والا، ایک شان والا رسول آئے تو پھر تم کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دو کام تمہارے ذمے ہیں، تم اس پر ایمان لے آنا، اس پر ایمان لے آنا۔ ذرا توجہ کریں گے، نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبیوں سے کہا تم میرے نبی پر سارے ایمان لے آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی سارے سچے ہیں، تم سارے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یہاں ایک بات یہ بھی نقطہ سمجھ لو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز، میں بار بار یہ دہراتا ہوں، سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اس امت کا ایمان سب امتوں سے بڑا ایمان ہے۔ کیسے؟ یہود اپنے نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو، عیسائی اپنے نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تو ایمان کا درجہ بڑا ہے۔ یہود اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو، عیسائی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو، ہم ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، سارے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو کتاب کے اعتبار سے بھی ایمان ہمارا سب سے بڑا ہے، اور نبیوں پر ایمان لانے میں بھی ہمارا ایمان سب سے بڑا ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انبیاء سے دو باتیں لیں۔ پہلی بات، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کا عملی مظاہرہ کب ہوا؟ وہاں تو معاہدہ ہو گیا نا، وہاں معاہدہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو سلسلہ نبوت جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ توجہ کریں گے، کیا ہو گیا؟ وہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ کچھ لوگ یہاں پھسلاتے ہیں، شیطان جیسے دھوکہ دیتے ہیں نا، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کون سی رحمت ہے کہ نبوت ایک رحمت ہے اور تم کہتے ہو ختم ہو گئی۔ ہم نے کب کہا ختم ہو گئی؟ ہم نے نہیں کہا ختم ہو گئی، ہم نے کہا پہلے آتی تھی ختم ہوتی تھی، اب وہ نبوت ہے جو ختم ہوگی ہی نہیں۔ ہم نے نہیں کہا نبوت ختم ہو گئی ہے، کس نے کہا؟ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے نبوت ختم ہو گئی ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، جس مقصد کے لیے شروع ہوا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا ہے، اب کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ختم ہونا اور ہے، مکمل ہونا اور ہے۔ آپ کی مسجد، مدرسہ، گھر، کوٹھی بن رہی تھی، کام درمیان میں ختم ہو گیا، پھر کام نکل سکتا ہے، کیوں؟ بندوں نے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام مکمل ہو گیا اور کوئی مستری، کوئی انجینئر، کوئی ٹھیکیدار آئے، جناب میں کام کرنے آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ساڈا کام تھے، کیا کہو گے؟ جناب سن مستری دی ضرورت۔ جن کا دین مکمل ہو گیا ہے انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں ضرورت ہے وہ سمجھتے ہیں مکمل نہیں ہوا ہمارا تو وہ لیں اور نبی، ہمارا تو نبی بھی مکمل ہے، نبی کا دین بھی مکمل ہے، ہمارا نبی بھی مکمل، ہمارے نبی پر آنے والا دین بھی مکمل ہے۔ ختم کا معنی اور ہوتا ہے، جو تم پیش کرتے ہو وہ معنی ختم کا نہیں ہے، ختم کا معنی تکمیل ہے، تکمیل ہو جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر سے شروع ہوا،
ہاں تو ایک یہودیوں کی جماعت آئی، ان میں ان کا بڑا عالم بھی تھا، کہا جاتا ہے وہ کعب احبار جو بڑے عالم مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کے دور میں، تو وہ تھے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں آج ہمارے دلوں میں عظمت ختم ہو گئی. قرآن کتنی بڑی دولت، ایمان کتنی بڑی دولت، رسول اللہ کے نسبت کتنی بڑی دولت، اس دولت کو آج ہم بھول گئے ہیں. آج ہم نے اس کو دولت سمجھا ہوا بھی نہیں ہے. جتنی دولت پر آپ کی اور میری فکر محنت لگ رہی ہے یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ بھی قبر میں ساتھ جائے گی. قرآن جو سینے میں ہے وہ بھی قبر میں آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسین ہو. ہم تو کلو واللہ ہی نہیں صحیح یاد کرتے، جو محلے کی بی بی سے پڑھی تھی بس وہی رہتی ہے ساری زندگی. کسی اچھے استاد سے آج ہم نماز سنانا اور ٹھیک کرنا عیب سمجھتے ہیں. تبلیغ والے نے اللہ بھلا کرے اور 70 سال دا بھی سر ہو جاتے جائے نہ نماز سن لیندے نے ایک باری دیکھ لو، اور بہانے نال سن دے نے. پہلے آپ سنا لئی پھر وہ کو بھی سن لیندے نے، نہ آندی ہوئے تو کسی دی ڈیوٹی لا دیندے. آپ بھی گھر میں کریں، ماحول بنائیں، ماحول بنائیں. کلمہ سنانا آج بچوں سے تو ہم سنتے ہیں، کبھی ہم نے بھی سنایا. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا معمول تھا، پوچھتے تھے کیا کرتے ہیں؟ میں جی حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم. اچھا تو مجھے فلاں سورہ سناؤ. کسی کو کہتے چل خود جہاں سے مرضی ہے قرآن کی تلاوت سناؤ. بھائی بچوں سے سننا ضروری ہے، قرآن تو حضور سے ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے کیسے قرآن سنا ہے؟ حضور سے سنا ہے. صحابہ نے رسول اللہ سے قرآن سنا ہے. انشاءاللہ جنت میں ہم بھی حضور سے قرآن سنیں گے، جنت میں ہم بھی رسول اللہ کا قرآن سنیں گے. کہو انشاءاللہ. سننے کا ارادہ ہے نا؟ اگر حضور کا قرآن سننا ہے تو یہاں قرآن صحیح سیکھو بھی صحیح، پڑھو بھی صحیح، اور دل میں یہ یقین بٹھا لو، غلطی کمی اپنی جگہ پر ہے، یہ یقین بٹھا لو دنیا آخرت کی کامیابیاں اور دنیا آخرت کی عزتیں اللہ نے صرف حضور کے طریقے میں رکھی ہیں، اور کوئی طریقہ عزت کا نہیں ہے اور کوئی طریقہ کامیابی کا نہیں ہے. ہاں ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اندر کا یقین پکا کرو کہ عزت اور کامیابی کا اور کوئی راستہ، اور راستہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو عزت کا بھی ہے اور کامیابی کا بھی ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو میں سنا رہا تھا، وہ یہودی عالم نے کہا امیر المومنین آپ کے قرآن میں، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم ہر سال جس دن وہ آیت اتری اس میں عید مناتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر نے فرمایا یہ نہ سمجھنا ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے جمعے کا دن تھا، یہ بھی پتہ ہے عرفات کا دن تھا، یہ بھی پتہ ہے میدان عرفات تھا، اور یہ بھی پتہ ہے میرے حبیب، زور سے بولا یار، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے اور یہ آیتیں اتری ہیں. یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، وہ مقام بھی یاد ہے. لیکن ایک ایک بات پر عیدیں منانے لگے تو پھر عیدیں ہی منائیں گے. ہم منانے والے نہیں ہیں، ہم اپنانے والے ہیں. حضرت عمر نے سمجھایا ہم مناتے نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں ہم اپناتے ہیں. ہم صرف مناتے نہیں ہیں، ہم اپناتے ہیں. یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشن دے گئے ہوں ہم اسے پیچھے ہٹے ہوں؟ ہاں ہمیں پتہ ہے. تو میں خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں قرآن کی قدر نصیب فرمائے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو بھی ہم نے پورا کر دیا. دین بھی مکمل ہو گیا اور نبوت اور رسالت والی نعمت بھی مکمل ہو گئی. حضور کے آنے سے مکمل ہوئی، پر مصطفیٰ کریم جب آئے تو رب العالمین نے آزمائشوں میں ڈالا.
کیسی کیسی آزمائشیں 3 سال شیب ابی طالب میں جو گزارے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں رات کی تاریکی تھی, میرا پاؤں کسی تر چیز سے لگا, میں نے اسی نشانے پر اپنی زبان رکھی, چوسنے لگ گیا. بعد میں پتہ چلا وہ کوئی چمڑا تھا جو گیلا ہوا تھا. کیا حال ہوگا. لیکن قربان جائیں, آپ پر بھی قربان جائیں, آپ پر قربان ہونے والوں پر بھی قربان جائیں. سارے دکھ سہ لیے 3 سال تک, باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی. چوری چھپے کوئی رات کی تاریکی میں کسی اونٹ پر, کسی گدھے پر کچھ سامان لاد کے کسی طرف سے آگے سے اس کو ہنکا دیتا, وہ اس وادی میں آ جاتا. تھوڑا بہت پانی ہوتا, کھجوریں ہوتی ہیں, اور کون سا ہوتا تھا, کوئی پکے پکائے کھانے, فاسٹ فوڈ تو نہیں ہوتا تھا. 3 سال یوں عورتوں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں, بیٹوں اور بچیوں کے دکھ سہ لیے, پر ایک مرد نہیں, ایک عورت نہیں ہے جس نے کہا ہو ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے. ہر ایک نے اس مصیبت کو بھی حضور کی صحبت میں خندہ پیشانی سے قبول کیا. اللہ ہمیں بھی ایمان کا اس میں سے کوئی ذرا حصہ نصیب فرما دے. ہمارے حبیب توجہ کریں گے تو جب یہ سارے دکھ سہ لیے, اللہ نے حضور کو معراج کرائی. پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے. آپ مکہ سے شام گئے, بیت المقدس گئے, اللہ کرے پھر ہم یہود سے اس کو آزاد کرائیں. جب حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس یہودیوں کے پاس تو نہیں تھا, عیسائیوں کے پاس تھا. تب تو نہیں لڑے, ان سے تو نہیں لڑے. جب ہمارے پاس آیا تو کہتے ہمارا ہے, یہ تمہارا تھا تو ان سے لے کر دکھاتے, انشاءاللہ ہم واپس لیں گے. انشاءاللہ تو زور نال کوئی یار تسی این ڈردے پہ پتہ نہیں کی ہو جانا, کچھ بھی نہیں ہونا. ہوں تو تن خوش ہونا چاہیے کیا, اور اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. دنیا کے 2 اسلامی طاقتور ملک دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. الحمدللہ, کہو الحمدللہ. یہ ہماری مدت سے خواہش رہتی تھی کہ کبھی سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے ہو جائے نا, ان کی بولتی بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں اب ان کی بولتیاں بند ہو گئی ہیں. جو دنیا کا بڑا بدماش ٹرمپ, یہ بڑا بجو خبیث ہے, اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے, اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. دن کو دوستی ہمارے ساتھ مسلمانوں سے لگاتا ہے پیسے وصول کرنے کے لیے, رات کو اس کتے کو چھوڑ دیتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت گزر گیا, اب انشاءاللہ نیا وقت آنے لگا ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ اگر فوج آکھے بھی نال چلنا ہے, کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں جہاد کے لیے؟ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے ہم, تو ہندوستان بھی انشاءاللہ ہندوؤں سے آزاد کرائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے حبیب بیت المقدس بلائے گئے, اور خدمت کے لیے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. سواری کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آئی ہے. جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں, اور وہ براق جنت کے سارے براقوں کی سردار ہے, کیونکہ پیٹھ پر بیٹھنے والا سارا نبیوں کا سردار ہے. صفیں بن گئی, اذان ہو گئی, صفیں بن گئی. اب انتظار ہے کون نماز پڑھا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے جو سارے نبیوں کے باپ ہے, ابو البشر ہے, ابو الانبیاء ہے, ابو البشر ہے, ابو الانبیاء ہے. حضرت آدم کی کنیت بھی عبداللہ تھی, حضور کے ابا کا نام بھی عبداللہ تھا. حضرت ابراہیم بھی ہیں, حضرت اسماعیل بھی ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, نوح نجی اللہ, داود خلیفۃ اللہ موجود ہیں. جبریل امین آئے, رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. آپ آگے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نبی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, عملی تفسیر, عملی تفسیر, تم ان پر ایمان لے آنا. رب العالمین نے نبوت دی ہے, پر امامت حضور کا دی تو سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں, اسی کا نام ایمان ہے. وہ نبی ایسے مقتدی نہیں تھے جس سے سانو ملے والے. مولوی عامر صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, باہر نکل کے غیبت بھی کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرما دے, آمین. تو کہو یار لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. 2 خصوصیتیں میں نے عرض کر دی. تیسری, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا اول تنشق الارض عنها، دنیا ساری ختم ہو گئی، کل من علیہا فان، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، دودھ پلانے والی ماں بیٹے کو پھینک دے گی، پیٹ میں حمل والی ماں کے پیٹ سے حمل خوف سے گر جائے گا، آپ ہر بندے کو یوں دیکھیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں پیا ہوا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس میں کسی کو ہوش نہیں رہے گی، اور 120 سال گزر جائیں گے، رب العالمین پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ 120 سال گزر جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا، خود رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست کی بادشاہی ہے۔ پھر رب العالمین حضرت اسرافیل کو کہیں گے دوبارہ سور پھونک، اور جس ایک فرشتے کی آواز میں یہ اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان نہیں، جن حیوان بھی ختم ہو جائیں گے، درندے پرندے بھی، زمین بھی زلزلے میں پا ہو جائے گا، پہاڑ روئی طرح ہلکے ہو جائیں گے، آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اور سوچو تو صحیح، جس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اس رب کی اپنی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ طاقتیں دینے والے کون ہیں؟ فرشتے کی اپنی طاقت ہے؟ فرشتے کی اپنی طاقت ہے؟ نہیں، کسی کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس بھی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ زور سے بولو تو صحیح، طاقتیں کس نے دی ہیں؟ عزتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ مجھے آپ کو یہ یقین نصیب فرما دے، یہ یقین نصیب فرما دے۔ آج ہمارے یہ یقین بگڑ گیا، نماز تو پڑھوں گا، روزی کا انتظام خود کروں گا، کبھی کبھی اللہ سے بھی کروا لیا کرو، کبھی کبھی اللہ سے بھی انتظام کروا لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرما دے، بھروسہ نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا، پھر رب العالمین اسرافیل سے کہیں گے ثم نفخ فی اخرى، ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرون، لوگ اٹھیں گے قبروں سے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بال جھاڑ کے مٹی ہٹا کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے وہ کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ آج میں اور آپ زبان سے، کانوں سے سنتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ دوبارہ زندہ کریں گے نا؟ آپ کو یقین ہے؟ نواں جسم نہیں ہوئے گا، اسی کو یہ 1000 بار خاک میں مل جائے، انہی ذرات کو وہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ توجہ کریں گے تو ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بلا ان نسوی بنانا، 14.5 صدیاں پہلے میرے حبیب سمجھا رہے ہیں اور رب تمہارے یہ پورے ہیں نا، یہ بھی دوبارہ یوں ہی بنائیں گے۔ آج دنیا کو سمجھ آ رہی ہے، وہ رحمت والے نبی 1450 سال پہلے یہ پورے کیوں بتایا؟ آج آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ کہیں جائیں مردوں کے الگ گئے، عورتوں کے الگ گئے، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے یہ 10 فنگر پرنٹ لگاؤ، دنیا میں 10 ارب بھی انسان ہو تو پھر بھی ایک کا دوسرے سے نہیں ملے گا۔ میرے رب فرماتے ہیں بلا ان نسوی بنانا،
تو یہ کہتا ہڈیاں کیسے جوڑوں گا؟ میں تو تیرے یہ فنگر پرنٹ بھی یوں ہی دوبارہ بنا دوں گا۔ اللہ کچھ کرنا اور چاہ رہا تھا، اللہ نے کچھ اور کروا دیا۔ عرض کر رہا تھا میرے پیارو، جب فرشتہ دوبارہ سور پھونکے گا تو سارے انسان قبروں سے اٹھیں گے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں انا اول من تنشق الارض عنہ، سب سے پہلے میرے لیے زمین کھلے گی اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر کو دائیں ہاتھ میں پکڑا، حضرت عمر کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن قبر سے ہم یوں اٹھیں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بقی والوں کے پاس جائیں گے، پھر بقی والے اٹھیں گے، پھر ہم جنت المعلا میں جائیں گے، پھر وہ اٹھیں گے، پھر دنیا والے اٹھیں گے، باقی دنیا والے پھر اٹھیں گے۔ حضور کس سب سے پہلے کس قبرستان میں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ دعا کرو اللہ ہمیں وہاں مدفن ہونا نصیب فرما لے۔ مشکل یہ کچھ مشکل نہیں ہے، مشکلیں ساری ہمارے لیے ہیں۔ انا اول من تنشق الارض عنہ، میرے حبیب فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے لیے زمین کھلے گی، سب سے پہلے زمین میرے لیے کھلے گی۔ ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف کون ہوں گے؟ ساری دنیا والے بھونکتے رہے، پر نبی نے قبر میں بھی ساتھ رکھا ہے، نبی پل صراط پہ بھی ساتھ رکھیں گے، حشر کے 50,000 سال دن میں بھی جنت میں بھی پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ابو بکر جب تک جنت میں نہیں جائے گا کوئی جنتی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات فرمائی انا قائدہم اذا بعثوا، بھئی قبروں سے اٹھیں گے تو حشر میں جائیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں سب جائیں گے۔ نہیں ہے کوئی آنکھ میں تو چل نہیں سکتا تھے بیٹھا، نہیں جانا پڑے گا، نظام ہے سب جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو حشر کہتے ہیں اس لیے جمع ہونے کی جگہ، جہاں رب دوبارہ زندہ کر کے وہاں جمع کریں گے، اس کو حشر اسی لیے کہتے ہیں۔ میرے حبیب وہاں بھی حضور اپنے یاروں کو ساتھ رکھیں گے، وہاں بھی ساتھ رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حشر میں جا رہے ہوں گے انا قائدہم، میں ان کا قائد ہوں گا۔ توجہ کریں گے، بس آخری جملہ آخری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، سب لوگ اپنے پیشوا کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اپنے پیشوا کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ محلے کی مسجد کا امام اپنے نبی کے پاس لے جائے گا، سارے اپنے نبی کے پیچھے جمع ہوں گے، نبی پوری امت کی قیادت کر رہے ہوں گے، نبی اپنی امت کی، ذرا توجہ سے، نبی اپنی امت کی، زور سے، نبی اپنی امت کی، سارے نبی اپنی امتوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور میرے نبی سارے نبیوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال میں آپ کو؟ یہ آئی ہے تو ذوق کوئی نہیں آپ کا۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، آگے نبی ہوگا، پیچھے امتی ہوں گے، اور میرے نبی سارے نبیوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا بعثوا، جب وہ اٹھا کے حشر کی طرف لائیں گے تو میں سارے نبیوں کا قائد ہوں گا، وہ سارے میرے پیچھے ہوں گے۔ ہر امت اپنے پیشوا کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی امت آدم علیہ السلام کے پیچھے، نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام کے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا 50,000 سال کے اس دن میں ہم حضور کے پیچھے ہوں گے۔ میں نے ایک قادیانی کو کہا قرآن کو تو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے روز ہر کوئی اپنے پیشوا کے پیچھے ہوگا، اور سارے نبی سچے ہیں۔ اللہ کی قسم حشر میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں جائیں گے،
ہم نوح علیہ السلام، ابراہیم، آدم علیہ السلام کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم تو سچے نبیوں کے پیچھے بھی حضور کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور تم بتاؤ کل حشر میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ آپ کو بھی اس کا کوئی غم لگے، اللہ کرے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے حضور سے ٹوٹ کر مرزا قادیانی سے جڑ گئے، اور ہم 10 سے مس نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کے اس غم میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دیں۔ ایک حضور سے ٹوٹا ہوا لے آؤ، جو حضور سے ٹوٹ گیا تھا، مرزے سے جڑ گیا، ایک کو لے آؤ، میں لکھ کے دیتا ہوں، کل اس یہ حشر میں تمہارے لیے حضور کے دست پاک سے حوض کوثر کے جام کا ذریعہ بن جائے گا۔ مصطفیٰ ایسے خوش ہوں گے، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کافرو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ انشاءاللہ عند جمعہ، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان